بھئی ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے تو اس وقت حوروں کو بھی اللہ کے محبوب کے اوپر بڑا فخر تھا، فرشتے بھی جو نبی علیہ السلام کا دیدار کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس لیے شاعر نے کہا آمینہ دلال ویکھ کے، آمینہ دلال ویکھ کے۔ حوراں نے جشن منایا، سونے دا جمال ویکھ کے، بھئی ویکھ کے سونے دا جمال ویکھ کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو دنیا میں جب بھیجا تو اس وقت دنیا کے حالات اس طرح تھے کہ عرب کے اندر قتل و غارت ہو رہی تھی، بات بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جائے اس بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ حضور کے ایک صحابی رسول آپ نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس تشریف فرمائیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کے اندر بڑا ملال ہے، میرے دل کے اندر ایک بات ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی سنا کیا بات ہے؟ صحابی رسول فرما رہے ہیں اے اللہ کے رسول، میں گھر سے باہر نکلا، جنگ کے لیے نکلا، کافی عرصہ گھر کے باہر رہا، جب واپس لوٹا میں گھر کے اندر واپس داخل ہوا، دروازے کے اوپر دستک دی تو سامنے ایک چھوٹی سی بچی آ گئی، اس نے دروازہ کھولا، وہ میرے سامنے آ گئی اور میرے جسم کے ساتھ لپٹ گئی۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ بچی کس کی ہے اور کیوں ادھر ہے۔ جب میں گھر کے اندر چلا گیا تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، تمہارے جانے کے بعد یہ دنیا میں پیدا ہوئی ہے۔ کہتا ہے میرا دل بڑا پریشان ہو گیا، میرا دل بڑا تنگ ہو گیا، بچی میرے ساتھ پیار کرتی ہے لیکن مجھے غصہ آتا ہے، میری طبیعت کے اوپر ناران گزرتا ہے۔ اور میں نے یہ فیصلہ کیا، میں نے بیوی کو بتایا اس بچی کو تیار کرو، میں اس کو باہر گھمانے پھرانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ اب یہ بات وہ نبی علیہ السلام کو سنا رہا ہے، نبی علیہ السلام کو اپنا ٹکڑا سنا رہا ہے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بچی کو اپنے ساتھ لے گیا، جنگل کے اندر لے گیا، میں نے اس کو ایک جگہ پہ بٹھایا اور ایک گڑھا کھودنے لگا، میرے جسم کے اوپر پسینہ آ گیا، وہ بچی اپنے پلو کے ساتھ میرے جسم سے پسینہ صاف کرتی ہے اور کہتی ہے بابا جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بچی والدین سے محبت کا اظہار کر رہی تھی لیکن اس کے اوپر خون سوار تھا۔ عرب کا یہ معاشرہ تھا کہ جہاں بچی پیدا ہو جائے تو اسے وہ نحوست سمجھتے تھے، اسے وہ تکلیف دہ عمل سمجھتے تھے اور اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اب یہ واقعہ وہ حضور کو سنا رہا ہے اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میرا لجپال نبی رو رہا ہے، صحابی واقعہ سنا رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کھڈا تیار کر دیا، کھود دیا، جب میں نے اس بچی کو اس کھڈے کے اندر اس جگہ کے اندر لٹایا، وہ بچی اپنے معصوم لبوں سے مجھے پکارتی ہے، کہتی ہے بابا جی آپ مجھے یہاں کیوں لٹا رہے ہیں؟ میرا قصور کیا ہے؟ وہ بچی کہتی ہے میرا کیا قصور ہے بابا، آپ مجھے یہاں کیوں لٹا رہے ہیں؟ کہتا ہے مجھے ذرا برابر خوف اٹھایا، میرے اوپر خون سوار تھا،
میں نے اس کو زمین کے اندر لٹایا، اس کے پاؤں سے مٹی کو ڈالنا شروع کیا، ڈالتے ڈالتے اس کے سینے تک گیا، وہ میرے سامنے روتی رہی، آؤ بکا کرتی رہی، گریہ وزاری کرتی رہی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ مانی، حتیٰ کہ گردن تک میں نے مٹی ڈال دی، حتیٰ کہ میں نے اس کے منہ کے اوپر بھی مٹی ڈال دی۔ اب یہ واقعہ وہ سنا رہا ہے، میرا لجپال نبی رو رہا ہے، رو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے روئے کہ آپ کی ریش مبارک بھی تر ہو گئی۔ آپ نے اس صحابی کو کہا ذرا یہ واقعہ دوبارہ سنو، پھر سناؤ یہ واقعہ۔ یہ وہ حال تھا، یہ وہ عرب کا حال تھا جو عورتوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ وہ ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو میرے لجپال نبی نے جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے وہ مقام دیا عورت کو، وہ عزت دی، معاشرے کے اندر جینا سکھایا، معاشرے کے اندر ان کو وہ مرتبہ اور مقام عطا کیا کہ آج اس معاشرے کے اندر عورت کا بڑا مقام ہے، عورت کی بڑی عزت ہے، عورت کا بڑا مرتبہ ہے، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیٹے کی صورت میں ہو، چاہے وہ بابی کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، اس کی عزت اور احترام ہم سب پر لازم ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے لجپال نبی نے عورت کو عزت اور مرتبہ عطا کیا، عورت کو مقام عطا کیا ہے، اس جہالانہ معاشرے کے اندر سے عورت کو عزت اور مقام عطا کیا، میرے لجپال نبی نے عطا کیا ہے، میرے لجپال نبی نے عورت کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر وہ سدھار کریں، اپنی زندگیوں کے اندر وہ انقلاب لائیں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے، ہم نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ عہد کرنا ہے کہ آج کے بعد ہم جو زندگی گزاریں گے وہ نبی علیہ السلام کی غلامی میں گزاریں گے، تبھی ہماری منزل آسان ہوگی، تبھی ہمارے جینے کا مقصد ادا ہوگا۔ آج اگر ہم نے یہ کام کر دیا تو ہماری زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی، ہماری زندگی کا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا اور اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اللہ کا محبوب بھی خوش ہو جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ دعویٰ الحمدللہ رب العالمین۔ قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الہ العالمین قرآن مجید کا ختم پڑھا گیا یا میرے اللہ کریم ذکر اذکار کیا گیا دو قرآن مجید کا ختم کیا گیا ذکر اذکار کیا گیا واعظ و نصیحت کے لیے یا میرے اللہ کریم تیری رضا کے لیے پڑھا ہے یا اللہ کریم اس کا ثواب توفۃ ہدیۃ محبت عقیدت نذرانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح والوں پیش کرنے قبول و منظور فرما آپ کی آل اولاد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تابعین تبع تابعین شہداء بدر شہداء احد امام حسن و امام حسین کربلا کے وطنوں کی روح والوں پیش کرنے قبول و منظور فرما ازواج مطہرات کی روح والوں پیش کرنے قبول و منظور فرما الہ العالمین تمام بزرگان دین اولیاء کاملین کی فرد روح کو پیش کرنے قبول و منظور فرما الہ العالمین اس کلام پاک کا ثواب آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے کلمہ گو مرد عورتیں بچے اس دنیا فانی سے چل بسے تمام کی روح کو پیش کرنے قبول و منظور فرما الہ العالمین بالخصوص افضل صاحب کے خاندان میں سے دجال میں سے نونیال میں سے جو فوت ہو گئے تمام کی روح کو پیش کرنے قبول و منظور فرما الہ العالمین نبی علیہ السلام کی محبت میں یہ محفل سجائی گئی ہے یا میرے اللہ کریم ان کی محفل سجانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما یا میرے اللہ کریم ہم سب کو نبی علیہ السلام کی بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما عشق مصطفیٰ عطا فرما عشق مصطفیٰ میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما عشق مصطفیٰ میں زندگی گزار کر اور جب موت آ جائے تو عشق مصطفیٰ میں موت آئے یا میرے اللہ کریم ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم جہاں پہ مسلمان یا میرے اللہ کریم جن کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے نجات عطا فرما مسلمانوں کو آپس میں اندر اتفاق و اتحاد نصیب فرما اسلام کا بول والا فرما کفر کا منہ کالا فرما یا میرے اللہ کریم اسلام کو سر بلندی عطا فرما یا میرے اللہ کریم کفر کو نیست و نابود فرما یا میرے اللہ کریم فرانس کے اندر جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے یا میرے اللہ کریم ان کو نیست و نابود فرما یا میرے اللہ کریم ان کو نیست و نابود فرما یا میرے اللہ کریم ہمیں نبی علیہ السلام کی یا میرے اللہ کریم ناموس کی خاطر اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما یا میرے اللہ کریم کرم فرما رہے فرما یا میرے اللہ کریم جو لوگ محفل میں تشریف لائے یا میرے اللہ کریم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه إلهي بحق بني فاطمة ببرکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر لے قبول صلی اللہ تعالی علی حبیب رحمتی محمد والی و اصحابی اجمعین برحمتک یا